السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اے محبوب، آپ فرما دیں کہ بے شک میرے رب نے حرام کیا ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ اور پوشیدہ ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اپنے محبوب کے ذریعے کہلواتا ہے کہ اے محبوب، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو چیزیں فحش ہیں، اور ان فحش چیزوں کو چاہے وہ اعلانیہ کرتے ہوں یا ان فحش چیزوں کو یا تو وہ چھپ کر کے کرتے ہوں۔ اس آیت کریمہ سے بعض نے اپنی اپنی مرادوں کو ظاہر کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت ہر قسم کی ظاہری بے حیائی کو شامل ہے، ہر قسم کی۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، جیسے ایسی فلمیں، ایسی موویز کہ جسے دیکھنے کے بعد انسان کے اخلاق اور اس کے کردار اور اس کے نیچر میں خرابی پیدا ہو جائے تو ایسی مووی دیکھنا حرام ہے۔ اور بے حیائی اور بے شرمی والے ڈرامے، یعنی جس ڈرامے سے انسان کو بے حیا اور بے شرمی کا درس ملتی ہو، جس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد انسان بے حیا اور بے شرم ہو جاتا ہو، جس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد انسان کو اچھی اور بری چیزوں کی تمیز نہ ہو، تو ان چیزوں کو دیکھنا بھی شریعت اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ تیسری چیز ہے رقص اور مجرے، ناچ گانے مجرے کرنا، اور عورتوں کی بے پردگی۔ اور جو چیزیں میں کہنے جا رہا ہوں، جو ہمارا ویڈیو بنانے کا آج کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ قوالیوں کی محفلیں بھی۔ اور میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قوالی کرنا ہے کیا؟ کیا قوالی کرنا جائز ہے یا قوالی کرنا ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کون سی قوالی کرنا جائز ہے، اور کون سی قوالی کو سننا جائز ہے؟ اور اگر ناجائز ہے تو کون سی قوالی کرنا ناجائز ہے، اور کون سی قوالی کو کرنا ناجائز ہے؟ قوالی جائز ہے یا ناجائز، اس بارے میں اگر آپ ہماری رائے لیں گے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ قوالی سننا جائز ہے، مگر چند شرطوں کے ساتھ۔ اگر وہ شرطیں پالی گئیں تو قوالی سننا جائز ہے، ورنہ قوالی سننا ناجائز ہے۔ وہ قوالی جس کا سننا جائز ہے، اس کی چند شرائط ہیں۔ نمبر 1 شرط تو یہ ہے کہ جتنے قوالی پڑھنے والے ہیں سب کے سب باشرع ہونے چاہیے، شریعت کی پابندی ان میں ہونی چاہیے۔ اگر شریعت مطہرہ کے حکم اور اس کے پابند نہ ہوں تو ایسے شخص کو قوالی کہنے کا حکم نہیں ہے۔ نمبر 2، ان قوال کا جو کلام ہو، ان کے جو اشعار ہوں، جو شعر و شاعری کریں، ان اشعار کا بالکل قرآن اور حدیث کے موافق ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیز اس میں خلاف شرع نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اگر شریعت کے خلاف ہو گئی بات تو یہ بھی حرام ہے۔
تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں آلات لہو نہ ہو، کھیل کود کے آلات نہ ہو۔ چوتھی چیز، جو مجمع بیٹھا ہو نا قوالی سننے کے لیے، وہ مجمع اہل کا مجمع ہو، نا اہلوں کا مجمع نہ ہو۔ اور پانچویں شرط جو ہے وہ پڑھنے والے، قوالی کہنے والے کا بالغ ہونا، نابالغ نہ ہو۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے چوتھی شرط کا ذکر کیا کہ جو مجمع قوالی کے لیے بیٹھا ہونا وہ سماع کا اہل ہو، وہ قوالی سننے کا اہل ہو۔ اگر نا اہل ہوگا تو پھر قوالی کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ سماع کا اہل کون ہوگا، قوالی سننے کا اہل کون ہوگا؟ تو امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سماع کا اہل وہ شخص ہوگا کہ اگر 7 دن کا فاقہ ہو جائے، 7 دن سے وہ انسان بھوکا اور پیاسا ہو، پھر ایک طرف قوالی ہو اور دوسری طرف روٹی اس کے رکھ دی جائے اس کے سامنے میں، تو وہ شخص روٹی کو چھوڑ کر قوالی کی طرف آ جائے۔ یہ ہوا سماع کا اہل، اور ایسے لوگوں کو سماع کا اہل کہتے ہیں 7 دن سے بھوکا ہو اور 7 دن کے بعد اس کے سامنے میں ایک طرف قوالی ہو رہی ہو، دوسری طرف روٹی رکھی ہوئی ہو، تو وہ انسان قوالی ہی کی طرف مائل ہو، روٹی کی طرف مائل نہ ہو۔ اور ہم لوگ کی سوچ تو ماشاءاللہ، ہم لوگ کی سوچ یہ ہے کہ قوالی کے بعد ملے گا کیا؟ کیا بریانی کھانے کو ملے گی، یا مٹھائی یا مشٹی کھانے کو ملے گی؟ یا قوالی کریں گے تو زیادہ مال و دولت ہمارے ہاتھ آئے گا، اور قوالی نہیں کریں گے تو ہمارے ہاتھ مال و دولت نہیں آئے گا؟ آج ہماری سوچ یہی ہے کہ قوالی کریں گے نا تو زیادہ پیسے حاصل ہوں گے، زیادہ دولت ملے گی، زیادہ مزہ آئے گا۔ تو سنو، جو آج کی سوچ اور فکر کے مطابق قوالی ہے نا، ان شرطوں کے نہ پائے جانے کی بنیاد پر اس قوالی کو ہم جائز نہیں کہہ سکتے۔ اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سماع کی محفلیں یہ اللہ والوں کے لیے روحانی غذا ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کی لذت وہی جانتا ہے جو تصوف سے آشنا ہو۔ اور حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ الملفوظ میں محفل سماع کی عظمت بتاتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب سماع کی محفل سجتی تھی تو وہ سماع کی محفل ایسی ہوتی تھی کہ خود حضرت خضر علیہ السلام آپ کی جوتیوں کی حفاظت کے لیے آتے تھے۔ اور اسی قوالی کے تعلق سے حضور شیخ الاسلام حضرت مدنی میاں مدظلہ العلی والنورانی سے لوگوں نے سوال کیا کہ قوالی جائز ہے یا ناجائز؟ کون سی قوالی جائز ہے اور کون سی قوالی ناجائز؟ تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور مدنی میاں مدظلہ العلی والنورانی نے فرمایا کہ سنیں، وہ لوگوں کی کیٹیگری کے حساب سے میرا جواب ہوگا، کیونکہ لوگوں میں چند طرح کی کیٹیگری ہوتی ہے، لوگ کئی قسموں کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو طالب مولا ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کو طلب کرنے میں ان کی زندگی گزرتی ہے کہ ہم کون سا ایسا کام کریں، کون سا ایسا کاج کریں، کون سا ایسا فعل کریں جس کام کی بنیاد پر دنیا والا راضی ہو نہ ہو، پر جس نے پیدا کیا ہے نا وہ راضی ہو جائے۔ تو کچھ وہ لوگ ہیں جو طالب مولا ہوتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو طالب عقبہ ہوتے ہیں،
اور کچھ وہ لوگ ہیں جو طالب دنیا ہوتے ہیں۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اگر آپ ان 3 قسموں میں سے آپ کس قسم کے ہو، پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو۔ اگر آپ کہو گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو طالب مولا ہیں، تو پھر ہمارا جواب آپ کے حق میں کچھ اور ہوگا۔ اگر آپ یہ کہو گے کہ ہم طالب عقبہ ہیں، تو ہمارا جواب آپ کے حق میں کچھ اور ہوگا۔ اگر آپ یہ کہو گے کہ ہم نہ طالب مولا ہیں اور نہ ہی طالب عقبہ ہیں، بلکہ ہم تو طالب دنیا ہیں، تو پھر اگر طالب دنیا آپ ہو تو پھر ہمارا جواب آپ کے لیے ایک ہی ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ الدنیا جیفۃ طالب حل کلاب، دنیا ایک مردار ہے جس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ تو دنیا کی طلب کے لیے جو بندہ محفل قوالی کرے، اس کا قوالی کرنا یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ قوالی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ قوالی جو خانقاہی ہوتی ہے، اور وہ قوالی کسی نہ کسی پیران اعظام، کسی نہ کسی شیوخ کی سرپرستی میں ہوتی ہے۔ مگر آج جو ہم میں سے بعض لوگ بعض اولیاء اللہ کے مزاروں کا جو تماشا بنا رہے ہیں، جس جگہ پر بازاری قوالی کروایا جا رہا ہے، جس میں خاص کر مردوں اور عورتوں کا مقابلہ ہوتا ہے، ذرا دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قوالہ ہوتی کیسی ہے۔ اس کے سر پر نہ دوپٹے ہوتے ہیں، بے حیائی تو عام ہوتی ہے، اور اتنے بھیڑ بھاڑ میں غیر محرموں کے سامنے اتنی آواز سے وہ گاتی ہے، بجاتی ہے، ناچتی ہے، کودتی ہے۔ اسے بازاری قوالی کہتے ہیں، اور یہ بازاری قوالی کسی اللہ کے ولی کے مزاروں پر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جو آج کل کی قوالی ہوتی ہے نا، جس میں ڈھول، باجا، بانسری، سارنگی وغیرہ بجائے جاتے ہیں، یا بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں شرکیہ اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ کون سے اشعار شرکیہ ہیں یا کون سے اشعار شرکیہ نہیں ہیں؟ اتنا علم تو ہے نہیں کہ آپ سمجھ سکو کہ ہاں یہ اچھے شعر ہیں۔ اس کے سننے سے انسان پر توبہ لازم نہیں آئے گا، بس جو وہ کہے اس کے اشعار کی پرواہ نہیں ہے، اس کے ناچنے، ڈانس کرنے، کودنے کو ہی آپ دیکھتے ہیں۔ اس کا پڑھنا، سننا اور ایسی محفلوں میں شریک ہونا یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ مصنف بہار شریعت خود قوالی کی شرعی حیثیت کی مکمل تحقیق کرنا آپ فرماتے ہیں کہ ناچنا، تالی بجانا، ستارے، ہارمونیم، تنبورا بجانا اور اس طرح کے جو دوسرے وغیرہ باجے آتے ہیں وہ سب بجانا، یہ سب ناجائز و حرام ہیں۔ لہذا وہ لوگ جو اولیاء اللہ کے مزاروں پر، ان کے عرسوں میں اس قسم کے بازاری قوالی کرتے ہیں نا، ان سے ادباً میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ اس قوالیوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ بزرگوں کا عرس ہے نا، بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر کے آپ بزرگوں کا فیض حاصل کرو، اس بزرگ کو ناراض نہ کرو، کیونکہ ولی ناراض ہوتا ہے نا تو مولا بھی ناراض ہوتا ہے۔
اور یہ عرس ولیوں کا عرس منانا نہیں ہے، یہ ولیوں کی توہین کرنا ہے۔ مسلمانوں، ذرا اپنے بھی ذہن و دماغ سے سوچو، اپنے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کرو، اور اس ایمان کی روشنی سے ذرا پرکھنے کی کوشش کرو کہ ہمارے درمیان کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں برائیوں کی طرف لے جا رہے ہیں، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں اچھائیوں کا راستہ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ باز آ جاؤ، توبہ کر لو، ان چیزوں سے دور ہو جاؤ، ولیوں کے فیض سے مالا مال ہو جاؤ۔ اگر ہونا چاہتے ہو تو ولیوں کے فیض سے مالا مال ہو، ان کے عرصوں میں کچھ ایسے غلط کام اور خرافات کام مت کرو جس کی بنیاد پر آپ پر ولیوں کا فیض تو نہ آئے مگر ولیوں کا احترام